السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کی اسلامیات لازمی، ان کی آیات کا جو ہے وہ ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اسلامیات لازمی کی آیات کا جو ہے وہ ترجمہ آتا ہے اسکول کے ایگزام میں بھی اور بورڈ کے ایگزام میں بھی۔ آج ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی یہ جو مشقی سوالات ہیں ان کو بھی حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، اس کی آیت نمبر یہ 1 ہے، پیج بھی دیکھ لیں 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ٹھیک ہے، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی اطاعت نہ کیجیے، والمنافقین، اور منافقوں کی، ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، حلیمًا حکیمہ، جاننے والا اور حکمت والا، یعنی کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحیٰ الیک، اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من ربک، رب کی طرف سے، جو تیرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس پر باخبر ہے یا خبر رکھے ہوئے ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، بطور کارساز وہ اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔ ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے، من قلبین، 2 دل، فی جوفہ، اس کے پہلو میں، یعنی کہ اس کے جو اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنایا۔ وما جعل ازواجکم اللائی، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، اللہ جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، تظاہرون منہم ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، کہ جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، اللہ نے ان کو تمہاری جو ہے وہ ماں نہیں بنایا، یعنی کہ جو مرد اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے تو اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ماں ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بیوی ماں نہیں ہو سکتی ہے، وہ غلطی سے انسان سے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری ماں بنایا ہے۔ وما جعل ادعیاکم، اور نہیں بنایا منہ بولے ابناکم، تمہارے بیٹوں، یعنی کہ جو منہ بولے ہے، لے پالک ہے، ان کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا ہے۔ ذالکم قولکم، یہ تمہارے باتیں ہیں، بافواہم، جو تم اپنے منہ سے کرتے ہو، یعنی کہ جو تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کرتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہ راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اللہ نے فرمایا ہے، جو پچھلے لے پال کے بارے میں فرمایا یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، تو اب کیا کرنا ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کے آبا کے نام سے ان کو پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، وہ زیادہ پسند ہے اللہ کے ہاں، یعنی کہ یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ درست بات ہے کہ تم ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر ان کے آبا کا علم نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور مددگار ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فِي مَا، اس چیز کے بارے میں، اخطأتم بِهِ، جس کے تم غلطی لگ جائے، اب جو غلطی سے سرزد ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، پکڑ کس پہ ہوتی ہے، ما تعمدت قلوبکم، جو قصد دلی کے ساتھ ارادتاً جو کام کیا جائے وہ اس پر پکڑ ہوتی ہے، جو دل کی سوچ کے ساتھ کام کیا جائے۔ وقان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ النبی اولا، نبی زیادہ قریب ہیں، بالمؤمنین، مومنوں کے، من انفسہم، ان کی اپنی جان سے، وازواجہم امہاتہم، ان کی جو بیویاں ہیں ان کی مائیں ہیں مومنوں کی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار جو ہیں وہ بعضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، بعض کے زیادہ قریب ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین، مومنوں سے، والمہاجرین، مہاجرین سے، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم معروفا، ان اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وکان ذالک فی الکتاب مستورا، تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ آگے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا یا پکڑا،
من النبیین میثاقہم نبیوں سے ان کا عہد، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح سے، و ابراہیم اور ابراہیم سے، موسیٰ عیسیٰ بن مریم یعنی کہ عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اور نوح جن کو ہم اولو العزم پیغمبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان سے عہد لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ان سے ہم نے پکا وعدہ لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جا سکے، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ بیٹا میں نے مختصر آپ کو جو ترجمہ بتایا ہے اختصار کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کر کے میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے۔ اب ہم کچھ اس کے جو الفاظ معنی ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، جو اس مشرق کے اندر خاص الفاظ ہیں جو کہ MCQs کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں۔ جوفن دھڑ یا پہلو، ادعیا منہ بولے بیٹے یعنی کہ جن کو تم بیٹے کہتے ہو لیکن حقیقت میں تمہارے بیٹے نہیں ہوتے، ادعوہم انہیں پکارو، تعمدت اس نے ارادہ کیا یعنی کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اولو الارحام رحم والے یعنی رشتہ دار، تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، ظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہے، افواہی منہ، اقسط زیادہ منصفانہ بات ہے، زیادہ درست بات ہے، اولا مقدم یا زیادہ حق رکھنے والا، مستورہ لکھا گیا۔ تو یہ بیٹا یہ الفاظ کے معنی بھی آپ نے یہ آپ بہترین یاد کرنے ہیں۔ آگے اس کے کچھ کوشچن ہیں ان کو ہم حل کرتے ہیں۔ جو پہلا کوشچن ہے وہ پڑھ لیجئے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ تو یہ آیت نمبر جو 1 ہے تو اور آیت نمبر 2 اس کا سمجھنے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ مثال میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں کا اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، اور جو تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے فرسٹ کویسچن کا آنسر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا، کافروں کا اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، اور جو تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کرنا۔ تو یہ پہلے سوال کا آنسر ہے۔ دوسرا سوال نمبر 2، اس سبق کی آیات میں، یا آپ کوشچن پڑھ لیں، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے؟ یعنی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، جن کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یعنی کہ کوئی بچہ لے کے پالتا ہے، تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بچہ اس شخص کو جو اس کو پالتا ہے اس کو باپ کہتا ہے۔ تو اسلام کے اندر اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ٹھیک ہے، تو
اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے، تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہ زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ بیٹا دوسرے کوشچن کا یہ آنسر ہے۔ تو اس چیپٹر کے اندر پیج نمبر 27 کا جو شروع کیا تھا ہم نے ترجمہ، اس کا جو ایکسرسائز ہے اس کے جسٹ جو ہے وہ 2 ہی کوشچن ہے، باقی آیات ہے، آیات کا اس میں بھی میں ترجمہ آپ کو پڑھا دیا ہے، ان آیات کا بھی ترجمہ پڑھا دیا ہے، اس آیت کا بھی ترجمہ پڑھا دیا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ نبی زیادہ قریب ہیں مومنوں کے، من انفسہم، ان کے اپنی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی جو بیویاں ہیں ان کی مائیں ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں ان کی مائیں ہیں۔ وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے اس کے پہلوؤں میں 2 دل۔ تیسری آیت ہے وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، تمہاری ماں۔ تظاہرون مطلب کہتا ہے اظہار کرنا، یعنی عورت کو اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھنا۔ تو یہ بیٹا یہ ایکسرسائز۔ آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 27، یہ سورۃ الاحزاب ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، لمن کانا، اس کے لیے، کانا یرجو اللہ، جو اللہ پر امید رکھتا ہو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر یقین رکھتا ہو، یرجو اللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اللہ پر بھی اس کو یقین ہو، اللہ سے ملنے کی بھی امید ہو، اور آخرت کے دن پر بھی یقین ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، احزاب کا مطلب حزب کی جمع احزاب، گروہوں کو، لشکروں کو دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہا یہ ہے جو اس کا ہم سے اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کر دکھایا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں زیادہ کیا اس کو مگر ایمان اور اطاعت میں، یعنی اس چیز کو جو وعید جو پیشین گوئی کی تھی، تو جب لشکر دیکھا سامنے تو مومنوں کا طرز عمل یہ تھا، انہوں نے کہا جو ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ سچا ہو گیا ہے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری میں وہ اور زیادہ ہو گئے۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، جو مرد ہیں، صدقو، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عہد اللہ، جس کا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، علیہ، اس پر، فمنہم من قضی نحبہ، پر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے، بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کہ اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، ومنہم من قضی من ينتظر، اور ان میں سے جو انتظار کر رہے تھے، وہ کچھ ایسے جو تھے جنہوں نے نظر مانگی ہوئی تھی وہ اپنی نظر سے فارغ ہو گئے تھے، ومنہم من ينتظر، اور جو ان میں سے کچھ ایسے تھے جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ذرہ برابر بھی نہیں بدلا، لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ جزا دے اللہ سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کے بدلے، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقوں کو، ان شاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پر مہربانی کرے یا رجوع کرے، ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ
بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِغَيْظِهِمْ، اپنے غصے میں، ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، من سیاسہم، ان کے قلعوں میں، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بِغَيْظِهِمْ، اپنے غصے میں، یعنی کہ جو غصے میں بھرے ہوئے تھے ان کو پھیر دیے، يَنَالُوا خَيْرًا، کہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کے، القتال، لڑائی میں، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور نازل کیا ان لوگوں کو، اور وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا، اور نازل کیا الذین، ان لوگوں کو، ظاہروا، جنہوں نے مدد کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسہم، ان کے جو ہے وہ قلعے جو تھے ان میں سے ان کی جو مدد کی، وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظَاهَرُوا، جنہوں نے مدد کی ان کی، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسہم، ان کی کڑیوں میں سے، وَقَذَفَ، اور ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب، فریقاً، ایک گروہ کا، تقتلون، تم قتل کر رہے ہو، تأسرون، تم قید کر رہے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، فریقاً، ایک گروہ کو، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور وارث بنایا تم کو، ارضہم، ان کی زمین کا، ودیارہم، ان کے گھروں کا، واموالہم، ان کے مالوں کا، واردن، اور زمین کا، لم تطاؤھا، جس پر پامال نہیں کیا گیا ہے تم کو، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا یہ ترجمہ ذرا آپ نے غور سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ترجمے کو یاد کرنا ہے۔ آگے ہم اس کے جو الفاظ معنی ہیں ان پر غور کرتے ہیں۔ زادہ، زادہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، نحبہ، نظر مانگنا، یعنی کہ جو آیت آتی ہے پچھلے اندر، من قضا نحبہ، جس نے اپنی نظر کو پورا کر لیا، لم ینالو، حاصل نہ کر سکے، سیاسہم، ان کی کڑیاں یا ان کے قلعے، تأسرون، تم اسیر کرتے ہو یا قیدی بناتے ہو، لم تطؤھا، تم نے پامال نہیں کیا، تسلیماً، سر تسلیم خم کرنا یا سپردگی، ردہ کا مطلب ہے لوٹا دیا یا پھیر دیا، ظاہروا، انہوں نے ساتھ دیا یا مدد کی، ہیلپ کی، قذفا، ڈالا، پھینکا، اور اورثا، اور وارث بنایا۔ تو یہ بیٹا ان الفاظ کے معنی بھی آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں، ان کے معنی آگے لکھے ہوئے ہیں۔ آگے آیات کا جو ترجمہ ہے، کچھ جو اسپیسیفک جو ہے وہ آیات دی ہوئی ہیں۔ پہلی آیت ہے لقد کان لکم، یہ شروع کے اندر جو ہم نے پڑھی ہے پہلی آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے ایک نمونہ ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، پر ان میں سے وہ جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو انتظار کر رہے ہیں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو قتال میں، کہ میدان جنگ میں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو یہ بیٹا 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کے ترجمے کو آپ نے بھی اسپیسیفک یاد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی پورا ترجمہ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، لیکن ان آیات کا خاص طور پر، اور جو اوپر الفاظ معنی دیے گئے ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، ان کنتن، اگر تم تردنا، تم چاہتی ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، زینتہا، اور اس کی زیب و زینت کو، فتعالین، اب آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دوں گا، اسرحکن، اور رخصت کروں گا تمہیں سراحً جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، یعنی کہ طلاق دے دوں گا میں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعدّ، تیار کیا ہے، للمحسنات، نیکوکاروں کے لیے، منکن، تم میں سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں یا بیویوں، من یأت منکن، یہاں پر جو لفظ استعمال ہے عورت ہے، لیکن مراد نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ من یأت منکن بفاحشہ، جو تم میں سے جو ہے وہ صریحتاً جو ہے وہ غلط کام کا ارادہ کرے گی، مبینتاً، جو واضح بھی ہے، یعنی کہ جو تم میں سے اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے گی، یضاعف لہا العذاب ضعفین، تو اس کو ڈبل، دگنا عذاب دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَمَن یقنط منکن، اور جو تم میں سے پرہیزگاری کرے گی یا فرمانبرداری کرے گی تم میں سے، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی، تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ نؤتیھا اجرھا مرتین، ہم اس کو ڈبل اجر دیں گے۔ اگر گناہ کرے گی تب بھی ڈبل گناہ ہوگا، اور اگر نیکی کرے گی تب بھی جو ہے وہ نیکی کا ثواب ڈبل ہوگا۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی رکھی ہے۔ وَيَا نِسَاءَ النَّبِيِّ، اے نبی کی عورتوں، لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اِنِ اتَّقَیْتُنَّ، اگر تم فرما برداری یا پرہیزگاری کرتی ہو، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو نرم باتیں نہ کرنا، یعنی کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے نبی علیہ السلام کے علاوہ، تو اپنے لہجے میں کرختی رکھنی ہے، تاکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اگر تم نرمی سے باتیں کرو گے تو وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ اسے کچھ امید ہو جائے گی۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو، یعنی کہ اچھی اور صحیح اور سیدھی بات کیا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھر میں جو ہے وہ رہا کرو یا ٹھہری رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کے اظہار تجمل یا بناؤ سنگار نہ کیا کرو، یعنی اب تمہیں فرق ہے، اب تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اب تم میں اور عام عورتوں کے درمیان بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ لے جائے تم سے پلیدگی کو، میل کچیل کو، اہل البیت، جو آپ کے گھر والے ہیں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے، یعنی کہ تمہیں پاک کر دے۔ یہ ساری کی ساری نجاست، گندگی، یہ بہتان اللہ تعالیٰ یہ پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَا، تم یاد کرو، مَا یُتْلَىٰ فِی بُیُوتِکُنَّ، جو خدا کی آیات پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، یعنی کہ تم ان کو یاد کرو یا وہ پڑھتی رہو جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ قرآن پاک۔ والحکمہ، اور حکمت، دانائی کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اور بے شک خدا لطیفاً خبیرہ، باریک بین اور خبر ہے، خبردار ہے۔ تو یہ بیٹا آیات کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ آگے ہم اس کے الفاظ معنی پر غور کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، الفاظ معنی جو ہے وہ بڑی ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ الفاظ کے معنی جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر لیں تو یہ ایک ووکیبلری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طرح سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو آیات کے ترجمے بنانے میں مشکل جو ہے وہ پیش نہیں آئے گی، آپ آسانی کے ساتھ ترجمہ جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ تو ان آیات کے اندر کچھ الفاظ کو چنا گیا اور یہاں پر ان کے الفاظ کے ان کے معنی بھی جو ہے وہ لکھ دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تردنا، ارادہ سے ہے کہ تم چاہتی ہو، امتکنہ، میں تمہیں کچھ مال دوں گا، سراحن کا مطلب ہے رخصتی، یقنت فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا، لستنہ تم مؤنث نہیں ہو، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فلا تخضعن بالقول، دبی زبان سے یا نرم لہجے سے بات نہیں کرنی ہے، کرنا تم ٹھہری رہو، الرجسا ناپاکی،
تعالینا تم آؤ، اسرحکننا میں تمہیں رخصت کروں گا یا کر دیتا ہوں، ضعفینی دوگنا، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو یا اللہ سے ڈرتے ہو، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، لا تبرجنا یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے کہ تم زیب و زینت بناؤ سگار نہ دکھاتی پھرو، یعنی اپنی جو زیبائش ہے، اپنی جو خوبصورتی ہے اور کپڑوں کا جو رجحان ہے، یہ باہر لوگوں کو نہیں دکھانا ہے، یہ اپنے خاوند کے لیے ہے، لیذھب عنکم تاکہ دور کر دے یا لے جائے تم سے۔ تو یہ بیٹا یہ آیات کے اندر سے کچھ خاص لفظ جو ہے وہ لیے گئے ہیں جو کہ MCQ کی شکل میں آپ کو آئیں گے۔ اب ہم کچھ یہ دو کوشچن ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دو آپشن دیے ہیں۔ کون کون سے آپشن دیے ہیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ بھی اس پر غور کریں۔ اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو آرائش کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح رخصت کر دوں۔ یہ پہلا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عاقبت کا مطلب آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے
اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ اور رسول اور عاقبت کے گھر کی یعنی کہ آخر کے در کی دار الاخرت جسے ہم کہتے ہیں طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو دو آپشن دیے ہیں، دونوں میں سے کون سا آپشن اختیار کرنا ہے؟ تو صحابیات نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا۔ دوسرا جو اس کا کوشچن ہے وہ یہ ہے، سوال الثانی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام اور آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ کچھ آداب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشاندہی فرما دی ہے۔ نمبر 1، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح گناہ، صریح گناہ کا مطلب غلط کاری کا مطلب مراد یہ ہے۔ صریح گناہ یہاں پہلا جو استعمال ہوا ہے وہ ہے فاحشہ، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے بے حیائی والا کام۔ تو اللہ نے تنبیہ کر دی ہے اگر اس طرح کا کوئی کام صریح گناہ آپ نے کیا اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، کسی غیر مرد سے نرمی سے بات نہیں کرنی ہے۔ نمبر 4، اور زمانہ جاہلیت والے بناؤ سنگھار بھی نہیں کرنے ہیں۔ تو یہ بیٹا ان کا آنسر ہے۔ اگر آپ یہ دو جو آپشن ہے میں نے ایڈیشنل لکھے ہیں یہ ہو جائے تو بڑا بہتر ہے۔ اگر آپ اس پوائنٹ میں سے یہ ایک یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ بھی اگر آپ لکھ دیں تو
تب بھی اس کا آنسر کمپلیٹ ہو سکتا ہے. کہ یہاں پر تھوڑا سا میں اس کے شروع میں ایڈ کر دوں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ساری سی بات تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تو جب مقام اونچا ہوتا ہے احتیاط بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، تو آپ کو پھر کچھ باتوں کا لحاظ بھی کرنا ہوگا اور احتیاط بھی کرنی ہوگی کہ کسی غیر مرد سے نرمی انداز سے بات نہیں کرنی تاکہ اس کے دل میں کچھ نہ کوئی خیال نہ آنے لگ پڑے. اور زمانہ جاہلیت کے جو بناؤ سنگار ہے یا اس کی جو بھی خصلتیں ہیں، جو بھی فیشن کیا کرتے تو اس طرح کا فیشن بھی نہیں کرنا ہے. اور اگر تم میں سے کوئی اگر غلط کام کرے گا تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا، اور فرما برداری کرے گا تو ڈبل ثواب ہوگا. تو یہ بیٹا کوشچن کے آنسر تھے. آگے مختصر سی آیات ہیں جس میں نے آپ کو ترجمہ پڑھا دیا ہے، ایک مرتبہ پھر آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. ان آیات میں سے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، لستن نہیں ہو تم کاحد من النساء عام عورتوں کی طرح. ولا تبرجنا، نہ بناؤ سنگار کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کے بناؤ سنگار جیسا بناؤ سنگار نہیں کرنا ہے. وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں رہو. یہ ساری آیات نبی کی عورتوں کے حوالے سے ہے. آگے ہے سورۃ الاحزاب کی ہم آیت پڑھیں گے 35 سے لے کر 40 تک، یہ ہم آیات پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. یعنی کہ یہ تذکرہ یہ پوری آیت کے اندر مرد اور عورت کا ذکر اکٹھا ہے. والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورت. پہلے مسلمان مرد مسلمان عورتیں، پھر فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں. والصادقین والصادقات، اور راست بات یا سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے خوف کھانے والے مرد اور عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی. والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم، تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرۃ، بخشش، و اجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر. ما کان للمؤمنین، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ولا مؤمنۃ، نہ مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ، جب فیصلہ کرے اللہ اور رسول اس کا رسول، امرن کسی امر کا، کسی کام کا، ان یکون کہ ہو، لہم ان کے لیے، خیارۃ کوئی اختیار، من امرہم ان کے فیصلے سے، یعنی کہ اس کے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں اس کو کوئی اختیار ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا بعید مبینہ، بے شک وہ کھلی اور واضح گمراہی میں ہے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، للذین اس کو، انعم اللہ پر، اللہ نے انعام کیا، علیہ اس پر، وعنمت اور آپ نے انعام کیا، علیہ اس پر، امسک علی کا زوجہ کا، کہ اپنی بیوی کو ٹھہرائے رکھ، طلاق نہ دے، واتق اللہ اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے نفس میں چھپا رہے تھے، اپنے آپ چھپا رہے تھے، ماللہ مبدیہ، اور اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور تم اللہ سے، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ڈرا جائے. فلما قضى زید منہ وطرا، پر جب زید نے اس سے کوئی حاجت نہ رہی، پوری ہو گئی، زوجناکہا، ہم نے نکاح دیا ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین، تاکہ نہ رہے مومنوں پر حرج، یہ حرج،
فی ازواجی بیویاں ادعیاہم منہ بولے بیٹیوں، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج باقی نہ رہے، اذا قضوا منہ وطرا جب ان سے حاجت نہ رکھے یعنی کہ طلاق دے دیں، وکان امر اللہ مفعولا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یعنی میں آپ کو سمجھا بھی رہتا ہوں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے شادی جب کی، چونکہ یہ آزاد کردہ غلام تھے، جو جس سے شادی کی وہ ایک آزاد خاتون تھی، اب ان کی آپت بان نہیں رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منہ بولے بیٹے بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم طلاق نہ دو، تم اس کے ساتھ تعلق بحال رکھو، اور آپ اکثر یہ اس سے کہا کرتے، لیکن ظاہری سی بات ہے ان کی آپس میں نہ بنی اور زیادہ دیر تک معاملات نہ چلے، تو لہذا ایک وقت آیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو بیوی ہے اس کو طلاق دے دی۔ ظاہر سی بات اسلام کے اصولوں کے بھی مطابق ہی ہے، اگر نہیں بنتی تو شریعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر ایک عورت کی آپ کے ساتھ نہیں بنتی تو آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ زینب بنت جہش تھی، تو وہ چونکہ ایک سردار کی بیٹی بھی تھی، تو ایک یہ اسٹیٹس کے حوالے سے بھی بڑا فرق تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا ثابت کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ جب اس کے بعد جب کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ اللہ کے رسول اسلام کے منہ بولے بیٹے تھے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح اللہ کے رسول اسلام سے کر دیا، تو اس امر کو توڑنا تھا کہ اس معاشرے کے اندر منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی جب کہ وہ اسے طلاق بھی دے دے۔ تو اسلام نے اس چیز کو ختم کیا ہے کہ شادی کر سکتا ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ۔ ما کان علی النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ شادی نہ کروں تاکہ لوگوں میں یہ ایک رجحان نہ پایا جائے اور لوگ میری مخالفت نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ اپنے اندر چھپا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرے گا، اللہ ضرور آپ کی شادی زینب بنت جہش کے ساتھ ضرور فرمائیں گے، یہ آپ کی کزن بھی تھی۔ ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے من حرج، کوئی حرج، فی ما فرض اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ان کے لیے، سنت اللہ، اللہ کا جو طریقہ ہے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو گزر چکے ہوئے ہیں، وکان امر اللہ قدر مقدورا، اور خدا کا حکم جو ہے وہ پکا ہے، وہ لکھ چکا ہوا ہے اور ایسا ہی ہونا ہے۔ الذین یبلغون، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ، اللہ کے پیغام کو، ویخشونہ، اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، ولا یخشون احد، نہیں وہ ڈرتے الا اللہ، مگر اللہ سے، وکفی باللہ حسیبا، اللہ کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولا کہ رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ بیٹا آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اب کچھ الفاظ کے معنی ہیں اس پر غور کر لیجئے۔ القانتات، مطیع فرما بردار عورتیں، الخیارات، اختیار یا بس کی بات، تخفی، جو چھپاتا ہے ان کے اپنے اندر، وطرن، حاجت، المتصدقین، صدقہ کرنے والے، امسک، تو روکے رکھ، مبدی، ظاہر کرنے والا، خاتم النبیین، آخری نبی۔ تو یہ بیٹا یہ 8 الفاظ معنی ہیں۔ آگے ہم اس کے سوال پر نظر ڈالتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں مسلمان مرد اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں اور ان کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے؟ نوید کا مطلب خوشخبری۔
مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومنہ عورتیں فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ مومن مرد اور عورتوں کے اوصاف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اجر کیا رکھا ہے؟ یہ اجر ہے کہ بخشش بھی ہے اور بہت بڑا ان کے لیے اجر بھی ہے۔ اگلا کوشچن ہے السوال الثانی، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ آ جائے تو پھر مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں
کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں چلا جائے گا۔ یعنی کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جب اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے پھر اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی نافرمانی کرے تو فرمایا وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ شخص گمراہ ہو چکا ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ اس سبق میں حضرت زید کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کرے۔ اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا، یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈرو۔ یہ ساری باتیں حضرت زید کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر جب زید نے اس سے
कोई हाजत ना रखी तो हमने तुम से उसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुँह बोले बेटों बीवियों मुँह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने में कुछ तंगी ना रहे। तो ये बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। तो इस एक्सरसाइज में 3 सवाल थे, तो तीनों के तीनों सवाल मैंने आपके सामने उनको हल किया है। तो आपने इसको अपनी कॉपी के ऊपर अलहदा उतारना है ताकि आपको इस सवाल को याद करने में कोई दुश्वारी ना हो। आप इससे भी कर सकते हैं या आप इस आयत के मुताबिक भी इसके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगे। आगे कुछ आयत हैं जो कि मैंने पहले भी तर्जुमा कर दिया है, आप भी फिर देख लें। वमा कान अली मोमिनिन, नहीं है किसी मोमिन के लिए, वला मोमिनतिन, ना मोमिना औरत के लिए, इदा क़ज़ल्लाहु, जो फैसला करे अल्लाह ताला, व रसूलहु, उसका रसूल, अमरन, किसी हुक्म का, अन यकून लहुमुल खियरा, के हो उनके लिए कोई इख्तियार, मिन अमरिहिम, उनके इस मामले में। आयत नंबर 2 है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, वलाकिन रसूल अल्लाह, वो तो अल्लाह के रसूल है, व खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी नबी हैं। तीसरी आयत है, अल्लज़ीना, वो लोग, युबल्लिगूना, जो पहुँचाते हैं, रिसालतिल्लाहि, अल्लाह के पैगाम को, वयख्शौना, और वो डरते हैं उससे, वला यख्शौना, और नहीं डरते, अहदन, किसी से, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह से। तो ये बेटा इन आयत के तर्जुमे को भी ख़ास याद करना है, और बाकी जो मुकम्मल जो मैंने आपको आयत नंबर 35 से लेकर 40 तक आयत जो तर्जुमा पढ़ाया है, आपने उनको भी अच्छी तरीके से याद करना है। आगे हम पढ़ेंगे आयत नंबर 41 से, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 से आयत नंबर 52 तक हम पढ़ेंगे। ये इस फर्स्ट टर्म की आखिरी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह, तुम याद करो अल्लाह का ज़िक्र करो, ज़िक्रन कसीरा, बहुत ज़्यादा, और सब्बिहुहु बुक्रतन वासीला, उसकी तस्बीह सुबह शाम करो। हुवल्लज़ी, वो ज़ात, युसल्ली अलैकुम, रहमत भेजता है तुम पर, वो मलाइकत, और उसके फरिश्ते, लियुखरिजकुम, ताकि वो निकाले तुमको, मिन ज़ुलुमाति, अंधेरों से, इला नूर, नूर की तरफ, रोशनी की तरफ। व कान बिल मुमिनीन रहीमा, और है मोमिनों के साथ रहम करने वाले। खुदा, ठीक है, मोमिनों के साथ रहम करने वाला है। तहियतुहुम, उनका जो तोहफ़ा है, यौमा, उस दिन, यल्क़ौना, जो तुम मिलोगे उससे, वो क्या होगा, सलाम। यानी कि क़यामत के रोज़ जब तुम्हें जन्नत के बारे में आर्डर कर दिया जाएगा, जन्नत में जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें जो तोहफ़ा मिलेगा वो फरिश्तों का सलाम मिलेगा। आद लहुम अजरन करीमा, तैयार किया है उनके लिए इज़्ज़त वाला अजर। या नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदन, बतौर गवाह, व मुबश्शिरन, खुशखबरी देने वाला, व नदीरा, और डराने वाला, व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, बिइज़्निही, उसके हुक्म से, सिराजम व सिराजम मुनीरा, और रोशन चिराग बनाकर आपको भेजा है।
بشر المؤمنین مومنوں کو خوشخبری دیجیے بأن لہم بے شک ان کے لیے ہے من اللہ اللہ کی طرف سے فضلا کبیرہ بہت بڑا فضل ہے فضل ہوگا ولا تطیع الکافرین اور کافروں کی اطاعت نہ کیجیے والمنافقین اور منافقوں کی ودع اذاہم اور ان کی تکلیفوں اور ان کی پریشانیوں پر نظر نہ رکھیے ان کو چھوڑ دیجیے وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کیجیے وکفیٰ باللہ وکیل اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز اللہ تعالیٰ بطور مددگار کافی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کہ جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو ثم طلقوہن پھر تم اس کو طلاق دے دو من قبل اس کے ان تمسوہن کہ تم ان کو چھو یعنی کہ چھونے سے قبل ہی طلاق ہو جائے فما لکم علیہن من عدت تو عورتوں کے اوپر عدت نہیں ہوگی یعنی کہ عدت تب ہوگی جب چھوئے گا یا ہم بستری وغیرہ ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ جو عدت والا معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا تعتدونہا جو تم کو شمار کرتے ہو فمتعوہن پس تم ان کو فائدہ دو وسرحوہن سراحا جمیلا اور ان کو رخصت کرو اچھے طریقے کے ساتھ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احللنا کا بے شک ہم نے حلال کیا آپ کے لیے ازواج کا آپ کی بیویوں کو اللہ تی وہ عطیت اجورہن جن کو آپ نے ان کا اجر یا حق مہر دیا ہے وما ملکت یمینک اور جو آپ کی لونڈیاں ہیں مما افاء اللہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلوائی ہیں علیک آپ و بنات امکا اور آپ کی چچا کی جو بیٹیاں ہیں وہ بنات اماتکا اور آپ کی جو پھوپھیوں کی بیٹیاں ہیں وہ بنات خالکا اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں وہ بناتی خالاتی کا اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں وہ اللہ تی ہاجرنا ماں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی وامرأۃ مؤمنۃ اور وہ عورت مومنہ وہ عورت ان وہبت نفسہا جنہوں نے ہبا کر دیا اپنے آپ کو للنبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان اراد النبی اگر نبی چاہے یستنکحہا کہ اس سے وہ نکاح کر لیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے معاملے میں یہ ایک انڈیمنٹی جو ہے وہ دی جا رہی ہے خالصۃ لک یہ آپ کے لیے خاص ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ آپ کے لیے خاص ہے من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ یعنی یہ عام مومنوں کے لیے فیصلہ نہیں ہے یہ آپ کے لیے خاص ہے قد علمنا تاکہ ہم نے جان لیا ما فرضنا علیہم جو ہم نے فرض کیا ہے ان پر فی ازواجہم ان کی بیویوں میں وما ملکت ایمانہم اور جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت یعنی کہ جو ان کی لونڈیاں ہیں لکیلا تاکہ نہ ہو لکیلا یکون تاکہ نہ ہو علیہ کا آپ پر حرجن کوئی بھی تنگی وکان اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں ترجی من تشاء جس کو چاہے آپ رخصت کر دے طلاق دے دیں علیحدہ کر دیں منہن ان میں سے وتؤوی الیک من تشاء اور جس کو چاہے آپ اپنے پاس رکھ لیں یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے فمن ابتغیت اور جس کو آپ طلب کرنا چاہے ممن ازلتا اس سے جو آپ نے اس کو پہلے علیحدہ کر دیا یعنی کہ جس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے آپ اگر چاہیں تو اس کو واپس رکھ سکتے ہیں فلا جناح علیک یہ آپ پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ذالک ادنیٰ یہ زیادہ قریب ہے ان تقر اعینہن کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں ولا یحزن اور نہ وہ غمگین ہوں ویرضین اور وہ راضی رہے مما آتیتہن کلہن جو آپ نے ان کو دیا ہے اس پر وہ راضی رہے واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور بردبار حلیم ہیں لا یحل لک نہیں ہے حلال آپ کے لیے النساء عورتیں من بعد اس کے بعد یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ایک فہرست بنا دی میں اس کے علاوہ وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے ولا ان تبدل بہن نہ آپ اس کے بدلے میں لیں گے من ازواج بیویوں کے بدلے میں کوئی بیوی عورت لیں گے ولو اعجبک حسنہن اگرچہ ان کا حسن آپ کو تعجب میں ڈال دے الا ما ملکت یمینک ہاں اگر لونڈیاں ہیں تو لونڈی کے معاملے میں چل سکتا ہے وکان اللہ علی کل شیء رقیبا اللہ ہر شے پر نگہبان ہے تو یہ بیٹا ترجمہ میں نے آپ پڑھ دیا ہے اب آگے ہم الفاظ معنی پر غور کرتے ہیں پہلا لفظ ہے بکرۃ و اصیلہ صبح شام بکرا صبح اصیلہ شام یلقونا وہ ملیں گے
تعتدون تم عدت پوری کراتے ہو، ان یستنکحا کہ وہ نکاح کرنا چاہے، تو اپنے پاس جگہ دے، ان تقر اعینہن کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ایک قرہ مثلا ہم لفظ پڑھتے ہیں قرۃ العین، ٹھیک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، ٹھیک ہے، تو قرہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک. اعینہن ان کی آنکھوں کی، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. تحیۃ یہ تحیہ تحفے کو کہتے ہیں. یہاں ایک ہبہ بھی ہوتا ہے، سراج منیرہ روشن چراغ، وہبت ہبہ کرنا یا بطور تحفہ دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. ترجی تو علیحدہ رکھے، عزلتا تو نے علیحدہ کیا، ٹھیک ہے. تو یہ بیٹا ان الفاظ کے معنی ہیں، ان کے الفاظ کے معنی بھی آپ نے صحیح طریقے سے یاد کرنے ہیں. آگے ہم اس کے کچھ کوشچن ہیں ان کو حل کریں گے. میں لکھوں گا اور آپ اپنے کاپی کے اوپر اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان فرمایا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان آیات میں کیا بیان فرمایا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے کبریٰ ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، گواہ. تو یہ اللہ کے رسول اسلام کا مقام و منصب ہے. سوال نمبر 2 ہے. سوال نمبر 2 کیا ہے کہ اس سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ یعنی کہ آیات کے اندر طلاق کے بارے میں کیا جو خاص حکم ہے وہ بیان ہوا ہے. تو آیت نمبر 49 سے ہم سمجھیں گے. مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان
سے عدت پوری کراؤ۔ ان کو کچھ فائدہ دے کر اچھی طرح رخصت کرو۔ یعنی اگر شادی کے متصل بعد چھونے سے قبل اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوگی، تو آدمی کو چاہیے اس کو فائدہ دے، اس کو کچھ چند پیسے دے، ٹھیک ہے، تو اس کو رخصت کر دے۔ سوال نمبر 3 ہے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان جو نکاح کے معاملے میں جو امتیازی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر ادا کر کے جتنی بھی بیویاں رکھ لیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال ہیں۔ نمبر 2، وہ عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے معاملے میں ایک خاصہ ہے۔ نمبر 3، ہے کہ آپ جسے چاہیں رخصت کر دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھ لیں، اور جس کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہے اگر ارادہ ہو تو دوبارہ طلب کر لیں۔ تو یہ نکاح کے معاملے میں کسی عورت کے حلال ہونے کے معاملے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، تو یہ بیٹا ان کوشچن کو آپ نے اسی طرح ہی لکھ کر اور پھر آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔